بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ آج تک کی کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہوا، اسلام آباد تک آیا اور ختم ہو گئی، جبکہ پہلے پلاننگ یہ تھی کہ دھرنا دیا جائے گا جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جائیں گے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جائے گی۔ لیکن کچھ بااختیار لوگ، صاحب اقتدار لوگ، میں تو ان کو ہی صاحب اقتدار کہتا رہتا ہوں، کیونکہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، فیصلے کی طاقت ہے، وہی صاحب اختیار ہیں، بھلے وہ اسکرین کے پیچھے ہوں۔ ان کے ساتھ کچھ معاملہ طے پا گئے جو رات تقریباً 1 بجے تک، 12:30 1 یا 1:30 بجے تک باتیں چل رہی تھی۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے ساتھ 10 بجے تک میٹنگ کر کے فائنلائز کیا جائے۔ تو جس بھی طریقے سے ہوا اچھا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کی پلاننگ انتہائی گندی شرمناک پلاننگ تھی، جو کہ ظاہر ہو گئی۔ یہ پلاننگ پکڑی گئی، سازش تھی ایک فوج کو عوام کے ساتھ لڑانے کی۔ تو جو جس طرح سے چیزیں کھل رہی تھیں، اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ فوج کو عوام کے ساتھ لڑایا جائے گا، رینجرز کو طلب کر لیا گیا تھا۔ رینجرز نے بھی اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے اس امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دینے کا۔ انہوں نے جو عملی مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ عوام جو ایک سمندر امڑ آیا تھا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ نتیجہ عوام اور فوج آمنے سامنے ہوتی۔ جو بھی فیصلہ ہوا اچھا ہوا، جس کو بہت سے ہلکے ڈیل کہہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے ڈیل بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن میں اب کچھ چند ایک حقائق آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جمہوریت کا جو شور مچاتے ہیں، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ یہ رانا سنا جو کوئی گندی نالی کا کیڑا لگ رہا ہے، انسان ہے ہی نہیں ہے۔ شیر خوار بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھے بزرگوں پہ، بوڑھی عورتیں، اس نے جس طریقے سے شیلنگ کروائی ہے، وہ بھی ایکسپائری شیلنگ، جو ایکسپائری مٹیریل تھا وہ یوز کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے اس نے کیا، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کو انسان کہنا ہی میرے خیال میں توہین ہے انسان کی۔ اس کو شرم نہیں آئی۔ یہ تو ویسے ہی 14 معصوم لوگوں کا قاتل ہے پہلے سے ہی۔ جس دن اس ملک میں ماڈل ٹاؤن بے نظیر کا قتل، صدر ضیاء الحق کے قتل کا فیصلہ عوام میں آ گیا، سامنے آ گیا، اس دن ہم سمجھیں گے کہ یہاں جمہوریت ہے۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس دن ہم سمجھیں گے کہ ادارے مضبوط ہیں، یہ ہماری عدلیہ مضبوط ہے، ہماری فوج مضبوط ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے۔ یہ جو موقع شناس لوگ ہیں، یہ جب دل چاہے آ کے حکومت کرتے ہیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں ملک سے، صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے زرداری صاحب، ان کا ٹریک ریکارڈ نکال لو، سب لوگوں کو پتا ہے کتنے دورے انہوں نے نجی کیے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں۔ اب کیوں نہیں نکلتے باہر؟ اب کیوں نہیں سیر و تفریح ان کی ہوتی؟ اپنی پاکٹ سے جائے گا نا، بھلے ان کا پاکٹ ہے ہی نہیں ہے، پاکٹ تو سارا پاکستان کا ہی مارا ہوا ہے اس نے، جیب کترا ہے یہ۔ اور یہ جو نواز، میں تو نواز شریف کہتا ہی نہیں ہوں، شریف تو ہے ہی نہیں یہ،
یہ تو ہے بے شرم. جو کہتا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، پھر کبھی کتری خط آ گیا، کبھی کچھ کا آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم لوگ کسان ایک مزدور باپ کے بیٹے ہیں، مزدور باپ کی اولاد ہیں. دوسرا کہتا ہے ہم تو جدی پشتی. وہ نانی 420، اس کا تو سٹائل ہی الگ ہے، اس کا لیول ہی الگ ہے. اس کی تو بات کرنا ہی میرے خیال میں بات کی توہین ہوگی. بہرحال جس طریقے سے بھی یہ خان صاحب نے اپنا پاور شو کیا ہے، طاقتور حلقوں کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. جو سوچ کے انہوں نے یہ سازش کی ہے، اب وہ لوگ پچھتا بھی رہے ہیں اور ان کو نظر بھی آ گئے. ہماری عدلیہ کو یہ میرے خیال میں کل ہی سو موٹو لینا چاہیے تھا. اب 5 بندے شہید کروا دیے، بھلے وہ پولیس والا ایک کمال صاحب وہ شہید ہوئے، وہ چھٹے ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. جو بھی ہوا یہ غلط ہوا. جو چلا گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہ کس کی غلطی سے ہوا یہ سوچنا پڑے گا. یہ جو بکواس کی جا رہی ہے، کچھ لفافہ صحافی مائک لے کے گھوم رہے ہیں، یہ جی پی ٹی آئی ورکروں نے آگ لگا دی، پی ٹی آئی یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے یہ دہشت گرد تھے. ابھی بکواس کر رہا تھا یہ عابد شیر علی، یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ بھاگا ہوا تھا، ای سی ایل سے نام نکالا تبھی یہ ملک میں آ گیا. کامران شاہد کے پروگرام میں الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے. اس کا لیول کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ مراسی ہے. میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اس نے جو جلسے میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے جلسوں میں لوگ نہیں آتے، یہ لوگ نہیں تو اور کیا. وہ بات میرے خیال میں یہاں کرنی بھی گستاخی بھی ہوگی اور ہمیں زیب بھی نہیں دیتا. اخلاقی اقدار کے خلاف ہے جو اس نے بکواس کی تھی. اللہ اس کی غلطیاں معاف کرے، ابھی چلا گیا ہے. وہ بات کسی کے سامنے کرنے والی ہی نہیں ہے، تو اس نے بھرے جلسے میں کیا. ان کا لیول یہ ہے، ان کا مہذب لوگوں سے، مہذب دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بے غیرت لوگ ہیں. ابھی کامران شاہد یہ جو پروگرام کرتا ہے، اس کو کئی بار پہلے بھی اس کے جو سٹائل ہے یہ ویسے ہی وہ بے شرموں کی طرح ہنستا رہتا ہے. عابد شیر علی کو اتنا ٹائم دیا، اس کو تقریر اس کی سنائی گئی، پورا بکواس کرتا رہا. وہ جب بھی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بات کرنے لگی تو بس آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کیسے کرتا ہے؟ ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو لفافہ صحافی ہیں یہ پرسیپشن بناتے ہیں لوگوں میں، اپنا بیانیہ بیان کر کے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں. حالانکہ یہ دلال ہیں، دلال. پیسہ لے کے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی پروگرام کرنے کے چلے جاتے ہیں اور ان کا پرسیپشن، ان کا بیانیہ چلاتے ہیں. ایسے ہی ایک ندیم ملک صاحب، اس کے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، سینئر صحافی ہے، شرم آنی چاہیے. کہہ رہا تھا 20,000 لوگ بھی نہیں تھے. 20,000 لوگ نہیں تھے تو اس کی آنکھیں میرے خیال میں یا تو آنکھوں کا علاج کرنا چاہیے یا دماغ کا کرنا چاہیے. اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ کس کا بیانیہ یہ بیان کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کس کو ٹو کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو اگر علیم خان کا ڈر ہے تو بھائی کسی اور نیوز چینل میں چلے جائیں، یا پھر اس کو نیوز چینل نہیں کہیں، سما کو. یہ سما نیوز نہیں لکھیں، اس کے اوپر لکھیں لفافہ نیوز. بہت بڑا مفکر بنتا ہے، تجزیہ نگار بنتا ہے. اور یار نیوٹرلائز ہو کے بات کرو نا، نیوٹرل بات کرو. جو جینوئن چیز ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس پہ بات کرو. تو بہرحال بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے ایسے پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے، لیکن اپنے آپ میں گریبان میں جھانکو یار. وہ طلعت ایک بہت نام ہے، نام لکھتا ہے سید طلعت حسین، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا یہ سید. اس کو بھی بہت تکلیف ہے. کہتے ہیں آگ لگا دی، یہ درختوں کو لگا دی آگ، یہ گاڑی کو لگا دی. ارے ویڈیو ہے بھائی، ویڈیو ہے. یہ پی ٹی آئی والے پتہ نہیں کیوں اتنے جمہوری ہو رہے ہیں.
یہ پتہ نہیں کیوں پھر وہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ باقی پٹواری جو جاہل لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. وہ جو مرضی اپنا بیانیہ بناتے ہیں, جو مرضی سازش کرتے ہیں, جو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی. وہ پینڈو سیاست ہم لوگ کہتے ہیں اس کو. وہ سیاست کھیل جاتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی والے اپنی تعلیم کے چکر میں, اپنی جمہوریت کے چکر میں یہ بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, یہ زیب نہیں دیتا, یہ غلط ہے, یہ عوام کے مفاد کے خلاف ہے, یہ فلاں ہے. کون سوچتا ہے عوام کا مفاد؟ اگر عوام کا مفاد سوچا تو ملک آج اس حالت میں نہیں پہنچتا تھا. ان کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو, ان کو بھی اپنا بیانیہ, ان کو بھی اپنی کارکردگی دنیا کے سامنے لانی چاہیے. وہ جو پولیس وین کو آگ لگی تھی, دوبارہ سے ویڈیو جا کے چیک کر لیں. اس کا کوئی پیٹرول ڈیزل لیک تھا. جب انہوں نے شیلنگ کی ہے, اس کی چنگاری, اس کی آگ اس کے ساتھ لگی ہے. اور جو درختوں کو آگ لگائی گئی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی ورکر نہیں تھے. یہ ویڈیو میں ہے. اتنی منظم پارٹی ہے, یہ کیوں نہیں یہ شو کرتے؟ کیوں نہیں یہ حکومت کو دکھاتے؟ آئینہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں کورٹ میں نہیں جاتے کہ یہ ان لوگوں نے خود کیا ہے؟ رانا ثنا تو ویسے ہی بدماش ہے, وہ تو ویسے ہی قاتل ہے, منشیات فروش ہے. فیصلہ آباد کے ایریے کے لوگ سب لوگ جانتے ہیں. پورے فیصلہ آباد میں منشیات کی ترسیل اسی کے حکم سے ہوتی ہے, اسی کی پروٹیکشن میں ہوتی ہے. اور اس کا بیان بھی ہے, آن ریکارڈ ہے. جب شروع میں یہ کیسے اس کا واسطہ پڑا, کیسے رابطہ ہوا, رسا گیر ہے وہ, اس کو وزیر داخلہ بنا دیا. یہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گی نون لیگ, اور زرداری صاحب عیش کریں گے. وہ پیچھے سکرین کے پیچھے رہ کے اپنے کام دکھا رہے ہیں, اور ان کو شرم نہیں آتی, ان کا دماغ ہی نہیں. وہ پنجابی میں بولتے ہیں ٹگے ہیں, پنجابی ہے ہی ٹگے. ان کو عقل ہی نہیں ہے, استعمال ہو رہے ہیں. ملک کا سوچیں یار, بہت لوٹ لیا, اور کتنا لوٹو گے؟ کب پیٹ بھرے گا؟ آخر میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مٹی سے پیٹ بھرنا ہے. ایسے لوگوں کا قبر کی مٹی سے ہی پیٹ بھرنا ہے. خدارا اپنی نسلوں کو سنواریے, اپنی نسلوں کا سوچیں. آپ لوگوں نے بہت برباد کر دیا ملک کو. اب توبہ کریں, معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اور کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں. مل بیٹھ کے کر لیں. آپ کو کوئی چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو کم از کم آپ اتنا گلٹی تو فیل کر لو. ابھی نیب قوانین چینج کر دیے. ای وی ایم کا وہ جو الیکشن کا کروانا تھا ای وی ایم کے تھرو, اوورسیز پاکستانی کو جو رائٹ دیا تھا, آپ کو پتا ہے, آپ کو اندازہ ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کی وجہ سے پاکستان کھڑا ہے. آپ بار بار جو آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں, وہ کتنا دے گی آپ کو؟ 5 ارب 6 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی کتنا بھیجتے ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو؟ 30-31 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. یار شرم کرو. آتے ہی پہلے دن, مطلب جو ابھی لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہوا, واپسی ہو گئی, پوسٹ پون کر دیا, 6 دن کا ٹائم دے دیا, تو سب سے پہلا کام ہی یہی کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا جو حق تھا اس کو ختم کر دیا. نیب کے قوانین ختم کر, یعنی وہ جو آپ جتنا لوٹ مچاؤ گے آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. نیب کے قوانین بدلی کر دیے. شرم کرو. ابھی بھی پٹواریوں سمجھو گے نہیں تو کب سمجھو گے؟ یہ جو جاہل لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے. عقل کے ناخن لو. سوچو یہ 2 کام ان لوگوں نے کیوں کیے, اور اتنی جلدی اجرت میں کیوں کیے, اور یہ آئے کیوں ہیں؟ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے یا اپنی چوریاں بچانے کے لیے. تو جو چور ہوگا اس کو ووٹ دو گے؟ جو چور ہوگا اس کو اپنا لیڈر مانو گے؟ افسوس, صد افسوس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.